یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا اور جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے۔ اللہ کے احسانات کا آپ کو اندازہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کی جو نعمتیں ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ ہے لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کا ہم احاطہ کر ہی نہیں سکتے۔ بے شمار نعمتیں وہ جن کا ہمیں شعور ہی نہیں ہے کہ نعمتیں ہیں۔ یہ تو آج ہمیں معلوم ہوا کہ یہ وٹامن سی ہوتا ہے، یہ وٹامن اے ہوتا ہے، یہ وٹامن ڈی ہوتا ہے، لیکن یہ تو ہمیشہ سے ہم کھاتے آ رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس میں یہ وٹامن اے ہے۔ وہ تو اللہ نے تو پیدا کر رکھا تھا، وہ تو ہماری ضروریات سے واقف تھا، لہذا اس نے ہر شے جو ہے تو ہم تو اس کے احسانات کو جانتے ہی نہیں۔ اب اس کا تقوی کا حق ادا کرنا، یہ تو اس کے بغیر ممکن نہیں کہ کوئی حرکت ہماری کسی بھی وقت اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ اس کے بغیر تو یہ اللہ کا حق تقوی ادا نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ صحابہ کرام گھبرا گئے، اس لیے کہ دیکھیے ہم قرآن پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمارا انداز کچھ اور ہوتا ہے، ہماری نیت عمل کی نہیں ہوتی، بس معلومات کے لیے اچھی تقریر کرتا ہے چلیے تقریر سنیں۔ اور صحابہ کرام جب سنتے تھے قرآن یا پڑھتے تھے تو نیت ہوتی تھی عمل کی، تو وہ فوراً تولتے تھے اپنے آپ کو کہ یہ جو آیت اتری ہے ہم اس پر پورے اتر سکتے ہیں کہ نہیں۔ لہذا صحابہ کرام نے جب آیت سنی اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی اختیار کرو جتنا کہ اللہ کے تقوی کا حق ہے، تو صحابہ گھبرا گئے کہ حضور اللہ کا حق تقوی کون ادا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر آیت نازل ہوئی ہے جو سورہ تغابن میں ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، تقوی اختیار کرو اللہ کا جتنا تمہارے حد امکان میں ہے۔ اب ان کی جان میں جان آئی کہ انسان اپنے حد کے اندر اپنی سی کوشش کر کے تو آخری حد تک پہنچ سکتا ہے، لیکن اللہ کا حق ادا کرنا تو ممکن نہیں۔ میں آپ کو سناؤں آپ حیران ہو جائیں گے، حضور فرمایا کرتے تھے اے اللہ ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ ہم تجھے نہیں پہچان پائے جیسے کہ تیرے پہچاننے کا حق ہے، اور اے اللہ ہم تیری بندگی نہیں کر پائے، عبادت نہیں کر پائے جیسے کہ تیری عبادت کا حق ہے۔ اگر حضور یہ فرما رہے ہوں تو تابع دیگراں کے رسد کون شخص ہوگا جو کہے گا کہ میں اللہ کے حق تقوی کا حق ادا کر سکتا۔ لیکن مستطعتم، جتنا بھی تمہارے حد امکان میں ہے۔ ابھی یہ آیت ختم نہیں ہوئی ہے، تقوی کی سب سے گاڑھی آیت ہے قرآن مجید کی، ابھی ختم نہیں ہوئی۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھنا موت ہرگز نہ آئے تمہیں مگر فرما برداری کی حالت میں۔ کیا مطلب؟ فرض کیجئے کہ آپ کسی گناہ کے اندر ملوث ہیں، اسی لمحے موت آ گئی، کتنی بری موت ہوئی، کس حال میں اللہ کے ہاں پیشی ہو رہی ہے۔ ایک بہت بڑے شاعر تھے لکھنؤ کے، ان کو موت آئی، کیسے آئی؟ رات کے 2-3 بجے 2:30 بجے شراب خانے سے نکلے، شراب کے نشے میں دھت لڑکھڑائے، گر گئے، ساتھ ہی جو گندا نالا بہ رہا تھا اس میں گر گئے، وہاں سے لاش برآمد ہوئی۔ یہ بھی موت ہے، کتنی بری موت۔ اور اس سے آگے بڑھیے، فرض کیجئے کوئی شخص بدکاری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، اور اسی حالت میں اور اسرائیل آئے اور جان کھینچ لے، کیسی بری موت ہوئی، کس حال میں ہوئی؟ نافرمانی کی حالت میں ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص جب گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے لیکن ایمان دل میں نہیں ہوتا۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کر سکتا۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کر سکتا۔ ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا۔ وہ ایمان کیا ہوا؟ دھیلے کا نہ ہوا جو کہ ایمان بھی ہو اور پھر بھی گناہ ہو جائے، پھر ایمان کی کیا قدر و قیمت ہے؟ دھیلے کا بھی نہیں، ایمان نہیں ہوتا اس وقت، تبھی وہ گناہ کرتا ہے۔ البتہ توبہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایمان لوٹ آتا ہے، نہیں کرتا تو رخصت ہو جاتا ہے۔ لہذا اب آپ سوچئے کہ ایک شخص طے کر لے کہ نہیں مروں گا مگر فرما برداری کی حالت میں، اور کچھ پتہ نہیں موت کب آ جائے، کیا پتہ یہاں سے نکل کر گھر تک جانا ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں ہے، کیا پتہ کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا ہو اور ہماری لاش ہی جائے گھر یا کسی ہسپتال میں جائے، کیا پتہ ہے۔ چونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں کب آ جائے، لہذا اس آیت پر عمل صرف اس وقت ممکن ہے جب کوئی لمحہ بھی معصیت میں نہ بسر ہو، تب
اب یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں مروں گا مگر حالت فرما برداری میں. اس پر عمل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. کوئی لمحہ میری زندگی کا گناہ میں نہ ہو اور معصیت میں بسر نہ ہو. مبادا ہے اسی لمحے موت آ جائے تو وہ موت تو فرما برداری کی حالت کی موت تو نہ ہوئی, وہ موت پر قلبی ایمان والی موت کی تو نہیں ہوئی, اور وہ تو بڑی حسرتناک موت ہو جائے گی. بہرحال یہ پہلا قدم ہے اصل میں, اور یہ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ ویسے تو جذبہ تو پیدا ہوتا ہے سب میں ہی, اچھائی کا پرچار ہونا چاہیے, اچھائی کی دعوت ہونی چاہیے, نیکیوں کی تلقین ہونی چاہیے, برائیوں سے روکنا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں اکثر معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو سورہ بقرہ ہی میں فرمایا گیا ہے اور یہود کے بارے میں, اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون, کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو, تورات تمہارے پاس ہے. تو یہ نہ ہو کہ لوگوں کے لیے تو جو ہے دوسروں دیگنا راہ نصیحت اور خود راہ فصیحت, یہ نہیں, بلکہ یہ سب سے پہلے اپنے کردار کو پاک کرو اور صاف کرو. اپنے کردار میں سے معصیت کو, حرام کو نکال باہر کرو. اپنی معاشرت اور معیشت دو چیزیں ہیں سب سے اہم. ایک ہے آپ کی معاش کہاں سے کما رہے ہیں, اس میں کوئی حرام کا عنصر تو نہیں ہے, کوئی بینک سے رقم لے کر تو نہیں آپ نے دکان بڑھا رکھی ہے, کاروبار اپنا پھیلا رکھا ہے, چمکا رکھا ہے, کارخانہ بنایا ہے, سود کے اوپر آپ نے قرض لیا ہوا ہے, بینک سے قرض لے کر آپ نے بلڈنگ بنا لی ہے. اگر یہ کام کیا تو آپ کی تو معیشت حرام کی ہو گئی, یا اور کوئی کام ہے آپ غلط کام کر رہے ہیں. اب یہی جو منشیات کا دھندا ہے, کروڑوں اربوں کا معاملہ ہوتا ہے, جب کوئی پکڑی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں اتنے کروڑ کی ہیروئن پکڑی گئی, اتنے ارب ڈالر کی ہیروئن پکڑی گئی. ہوتا کہ نہیں, یہ تو دنیا کا سب سے بڑا کاروبار ہے اس وقت, لیکن حرام کاروبار ہے, جو کھا رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ جب تک کہ اشخاص اور افراد, اس لیے کہ امت جو ہے وہ بنتی ہے اشخاص سے مل کر, امت آسمان سے تو نہیں آتی, لوگ مل جل کر ایک جماعت بناتے ہیں, مل جل کر ایک امت بنتی ہے. تو اب اگر جیسے کہ ایک فصیل ہے بڑی اور وہ اینٹوں سے بنی ہوئی ہے, تو اینٹیں پختہ ہوں گی تو فصیل پختہ ہے. ایک تو اینٹیں پختہ ہونی چاہیے, اور دوسرے سیمنٹ سبسٹنس جو لگا ہوا جوڑنے والا مسالہ, وہ مسالہ مضبوط ہونا چاہیے, تبھی وہ فصیل جو ہے وہ مضبوط ہوگی. تو پہلی کام کیا ہے کہ ہر اینٹ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ رعد میں, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کسی قوم کی حالت اللہ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے اندر اپنے نفس کی حالت کو نہیں بدلے.